أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ اس مرتبہ اس عشرہ محرم میں ہمارا عنوان گفتگو ہے راز قدرت اور حسین۔ کل کی مجلس میں غالباً میں نے یہ معروضہ بھی عرض کیا، آپ کے سامنے پیش کیا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں گفتگو پہنچ چکی ہے اگلی گفتگو اس سے اگلے مرحلے سے شروع ہو۔ درمیان میں اور باتیں استطراداً آ جاتی ہیں، یعنی بہت سی باتیں درمیان میں آ جاتی ہیں، چاہے وہ کوئی وقتی مناسبت ہو یا کسی لفظی یا معنوی رعایت کی بنا پر ہو۔ درمیان میں جب کوئی اور خیال یا کوئی ضمنی عنوان آ جاتا ہے تو ظاہر ہے اسے بھی ایڈریس کرنا پڑتا ہے، لیکن بنیادی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں تک گفتگو پہنچ چکی ہے، جہاں تک فکر پہنچ چکی ہے، اس سے آگے گفتگو بڑھے۔ دوسری کوشش جو اس سے بھی اہم تر ہے، خدا کا شکر ہے کہ جب سے مجھے منبر حسینی پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، تب سے اب تک سب سے بنیادی نقطہ میرے سامنے یہ رہتا ہے کہ جو کچھ بھی گفتگو ہو، محوری حیثیت عنوان توحید کو حاصل رہے۔ بنیادی اور محوری حیثیت۔ موضوع توحید کو حاصل رہے۔ اس عنوان میں بھی یہی راز پوشیدہ ہے، راز قدرت۔ یہ پہلا فقرہ خدا سے جوڑتا ہے، اور حسین یہ دوسرا فقرہ توحید کی اس حقیقت سے جوڑتا ہے جس کا نام ولایت ہے۔
دیکھیے میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا، میں نے عرض کیا کہ توحید کی اس حقیقت سے جوڑتا ہے جس کا نام ولایت ہے۔ ہر شے کا ایک ظاہر ہے ذہن انسانی کے لیے اور ایک باطن ذہن انسانی کے لیے۔ وہ قوت عاقلہ جو عقل بشری سے برتر ہے، مافوق ہے، اس کے لیے ظاہر و باطن یکساں ہیں، اس کے لیے ہر باطن ظاہر ہے، لیکن عقل انسانی، عقل بشری، زمان و مکان کے دائرے میں محصور عقل، مادے و مادیات کے علائق میں محدود عقل، محبوس عقل، اس عقل کے لیے بہت سی چیزیں ظاہر کی حیثیت رکھتی ہیں، بہت سی چیزیں باطن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ توحید اصل و اساس ہے اور ولایت اس کے نفاذ کا نظام ہے۔ نفاذ توحید کے ارکان اپنے اپنے وقت میں انبیاء ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اوصیاء ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ زیارت جامعہ پڑھتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ارکان توحید اللہ۔ توحید تو ایک بسیط حقیقت ہے، تو اس کے ارکان کا تصور کہاں سے آ گیا؟ ارکان تو رکن کی جمع ہے، ارکان تو رکن کی جمع ہے۔ یہ رکن کی جمع اور توحید کے ساتھ اس کی اضافت، ارکان توحید اللہ، توحید خدا کے ارکان، تو جو بہت ہی سطحی ذہن اور بہت ہی سطحیت کی شکار ذہنیت رکھتے ہیں، وہ فوراً یہیں ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، پاؤں میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے اور شرک کی کھائی میں گر جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ توحید کے نفاذ کے نظام کا نام ولایت ہے۔ اسی لیے جو صاحب ولایت ہوتا ہے اس کی ذات سے، اس کی شخصیت سے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں اللہ کی، ظاہر ہوتی ہیں اس کی ذات سے۔ اس عالم ہستی میں کوئی حقیقت نہیں ہے بجز ایک حقیقت کے، اور وہ حقیقت صاحب توحید کی ہے۔ لیکن اس حقیقت کا نفاذ، اس کی تجلیاں، جس کے متعلق کل ایک مسئلے کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ عالم کثرت بھی جو ہے وہ زمان و مکان کے حصار میں جب تک رہے گا، عالم کثرت کل کا کل زمان و مکان کے حصار میں نہیں ہے، زمان و مکان کے حصار کے باہر بھی ایک عالم ہے، عالم کثرت۔ لیکن اس زمان و مکان کے حصار میں جب تک جو کچھ ہے اس میں سب سے بڑی نسبت تضاد کی ہے، اور یہاں تضاد صرف نور و ظلمت میں نہیں ہے، یہاں تضاد صرف حق و باطل میں نہیں ہے، یہاں تو خود مظاہر خیر میں، مظاہر حسن میں، مظاہر حق میں بھی تضاد نظر آتا ہے، جس کی میں نے ایک چھوٹی سی مثال کر عرض کی۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کائنات
یہ عالم ہستی بطور خاص جو زمان و مکان کے دائرے میں ہے، یہاں اسرار توحید بھی، اسرار وجود بھی، اسرار معرفت بھی، حجاب اندر حجاب اندر حجاب اندر حجاب، بہت حجابات ہیں یہاں پر، بہت حجابات ہیں۔ ہر چند کے کبھی کبھی اور یہیں سے چونکہ یہ حجابات ہیں، اسی لیے سب سے مشکل مسئلہ فلسفے کا کیا ہے؟ حکمت کا، فلسفی کا سب سے مشکل مسئلہ کیا ہے؟ خود نالج کی حقیقت، جو کچھ ہم جانتے ہیں واقعاً جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یہ ہے مسئلہ۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں واقعاً جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، پھر اگر نہیں جانتے تو کیا جان سکتے ہیں یا جان بھی نہیں سکتے؟ اور اگر جان سکتے ہیں تو یہ تصدیق کون کرے گا کہ جو جانا ہے وہ صحیح ہے؟ اور ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حکمت کا اور فلسفے کا۔ یہ ہے اور رہے گا قیامت تک، تب تک رہے گا جب تک کہ روئے جانا بے حجاب نہ ہو جائے، جب تک تمام حجابات برطرف نہ ہو جائیں۔ وہ بہت کم صاحب بصارت و صاحب بصیرت ہیں جن کے سامنے کوئی حجاب ٹھہر نہیں سکتا، جن کی آنکھوں کے سامنے کوئی حجاب ٹھہر ہی نہیں سکتا، وہ بہت کم افراد ہیں، اور جو ہیں ان میں سے اظہار کرنے کا اذن بھی بہت کم افراد کو ہے۔ جہاں تک میری نظر جاتی ہے معلوم تاریخ کی انتہاؤں تک، مجھے تو صرف ایک ذات ملتی ہے جسے یہ اذن ملا تھا کہ وہ اعلان کرے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹ جائیں، ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ذات کرامی کے نام نامی پہ نثار ہو سکیں، جس کا نام علی حکیم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، ایک بلندر صلوات۔ وہ باب شہر علم ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کلید باب شہر علم کیا ہے؟ اب یہ ایک مصرع ہو گیا۔ کلید باب شہر علم کیا ہے؟ محبت ہے، مودت ہے، ولا ہے۔ کلید باب شہر علم کیا ہے؟ محبت ہے، مودت ہے، ولا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں راستہ دکھایا گیا، شہر علم کی زبان پر یہ حکم صادر کیا گیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ یقین رکھیے ابھی تک کی گفتگو سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ فلسفی کے تمام مسائل میں، تمام کوشچنز میں، تمام ایشوز میں
یہ مسئلہ نالج کا سب سے پیچیدہ ہے، سب سے مبہم ہے۔ ہمیں معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ کیا معلوم ہے؟ ہاں بعض لوگ سرور میں ایسے شعر کہہ دیتے ہیں، وہ شاعرانہ کیفیت ہے کہ پرکھ چکا ہے تجھے بارہا شعور میرا، مذاق اڑا نہ بہت اے حجاب نور میرا۔ یہ ایک شاعرانہ کیفیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حصار زمان و مکان میں رہتے ہوئے، اس ٹائم اسپیس کمپلیکس میں رہتے ہوئے ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ ایک قیدی کو کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ ایک زندانی کو کیا خبر ہو سکتی ہے؟ کڑے پہروں میں جسے نظر بند کر دیا گیا ہو، اسے زندان کے باہر کیا ہے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ مگر یہ کہ وہ اتنی قوت پیدا کر لے، قدرت پیدا کر لے۔ یہ قوت و قدرت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ کون سا ہنر ہے، کون سا آرٹ ہے، کون سا طریقہ ہے، کون سا وسیلہ ہے، کون سی ریاضت ہے کہ اس فرد بشر کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ جو چیز حاسہ بصر سے بھی نظر نہیں آ سکتی اسے قوت بصیرت سے دیکھ لے۔ یقین فرمائیے کہ وہ قوت صرف ایک ہے، اور وہ ہے محبت۔ یہ دنیا بھر کے لٹریچر میں، ادب میں پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں اور آج پھر اشارہ کر رہا ہوں، یہ جو محبت کی ثنا خوانی ہے، یہ جو عشق کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، چاہے وہ بہت ترقی یافتہ معاشروں کا لٹریچر ہو اور چاہے وہ فوک لٹریچر ہو، عوامی ادب، عوامی شاعری، ہر جگہ سب سے زیادہ جس چیز کی تجلی نظر آتی ہے وہ ہے محبت۔ اور یہ محبت صرف ظاہری اور مادی اور جسمانی محبت نہیں ہے۔ اب یہاں پر بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں مجبور ہوں ریفرنس دے کے آگے بڑھ جاؤں۔ ہر چیز کے متعلق بہت سے نظریے ایک دوسرے سے متصادم پائے جاتے ہیں، وہ تو متصادم تو رہیں گے۔ میں نے کہہ دیا یہ عالم کثرت عالم تضادات ہے، یہ عالم کثرت عالم تصادم ہے۔ یہاں تصادم کیے بغیر فتح پا لینا سب سے بڑا ہنر ہے، اور تصادم کی صورت میں بھی، تصادم کرنے کے بعد بھی ملزم تک ثابت نہ ہونا، یہ سب سے بڑا ہنر ہے۔ کھل کے مقابلہ کرے، جنگ کرے، جہاد کرے، مارے اور مر جائے، پھر بھی دامن پہ کوئی الزام نہ آئے۔ یہ ہے جینے کا وہ ہنر جو تہذیب توحید نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں قتال، جہاد، یہ کیا ہے؟ جہاد اور قتال کیا ہے؟ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ میڈیا میں بار بار اسے اچھالا جاتا ہے کہ دنیا میں دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی جو ہے وہ
مذہبی عناصر سے جوڑ دی جاتی ہے، ریلیجیس ایلیمنٹس اور ٹیررزم، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہمیشہ میڈیا میں نظر آتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دہلی میں ایک بڑی اہم کانفرنس تھی اور اس میں مختلف شعبہائے زندگی کے افراد شریک تھے، اور اس فقیر کو بھی یاد کیا گیا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ ذرا جہاد اور ٹیررزم کے اوپر کچھ تقریر کیجئے اور بتائیے کہ جہاد کیا ہے اور ٹیررزم سے اس میں کیسے امتیاز کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس میں کس کس شعبے کے لوگ موجود ہیں، حتیٰ کہ فلم انڈسٹری کے لوگ بھی بہت اہم شخصیتیں موجود تھیں اس میں۔ بہرحال مجھے تعارف بھی نہیں تھا، میں پہچانتا بھی نہیں تھا ایسے لوگوں کو جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کوئی نہیں پہچانتا۔ چونکہ بہرحال وہ میری دنیا نہیں ہے، میں اس پردے پہ نظر نہیں ڈالتا جس پر بے پردگی ہو۔ تو میں نے جو معروضہ پیش کیا وہ بس یہ تھا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہوں، چھوٹی سی مثال، کہیں آپ جا رہے ہوں اور راستے میں کہیں کوئی پرانی عمارت گرائی جا رہی ہو یا گرائی جا چکی ہو کسی بھی ذریعے سے، بلڈوزر چلا کر یا مزدوروں نے گرائی ہو یا اوپر سے کوئی حجارت من سجیل کوئی چیز اوپر سے ایسی گرا دی گئی ہو کہ وہ ٹوٹ کے بکھر گئی ہو عمارت، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ملبہ پڑا ہوا ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، مٹی ہے، ایک ڈھیر ملے گا۔ آپ دیکھ کے آگے بڑھ جائیے۔ اب آپ دیکھیں کہیں پر کوئی نئی عمارت بن رہی ہے تو دیکھیں گے وہاں فاؤنڈیشن کھودی گئی ہے، بنیاد کھودی گئی ہے، پتھر پڑے ہیں، اینٹیں ہیں، لوہا ہے، پتھر ہے۔ وہاں بھی لوہا، پتھر، مٹی تھا، مٹی تھی، یہاں بھی لوہا، پتھر، مٹی سے وہی سب ہے، لیکن ایک نظر میں آپ فرق کر لیں گے، وہاں تخریب ہوئی ہے، یہاں تعمیر ہو رہی ہے، ایک نظر میں۔ یہی فرق ہے ٹیررزم اور جہاد میں۔ ٹیررزم انسانی معاشرے کو تباہ کرنے کا نام ہے، جہاد انسانی معاشرے کی تعمیر کا نام ہے۔ درمیان میں اب یہ بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دی، یہ عالم تضادات کا عالم ہے، تصادم کا عالم ہے، لیکن یہاں جو قتال کا تصور قرآن نے دیا ہے، جو جہاد کا تصور کسی بھی مذہب نے دیا ہے۔ اور پھر مجھے اپنی ایک کانفرنس یاد آ گئی دلی میں، یہی لودھی روڈ پر جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ہے، اس کے مرحوم سیکریٹری چودھری عارف صاحب، پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک مرتبہ ایکسٹینشن لیکچر رکھا تھا میرا، اور اس میں بہت سے حضرات تھے مختلف مذاہب مسالک سے، اور ہندوستان کے بہت سے IAS افسران، IPS افسران اور بہت سے اس طبقے کے لوگ تھے۔ موضوع وہاں بھی وہی تھا، مسئلہ ٹیررزم کا، اور یہ کہ اسلام کا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے، قرآن کا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے، اور قرآن مجید میں قتال کی آیتیں کیوں موجود ہیں۔ وہاں اتفاق سے اس لیکچر میں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جو حاضرین تھے ان میں تقریباً برابر کے رہے ہوں گے، یا شاید غیر مسلم حضرات زیادہ تھے، مسلم حضرات کم تھے۔ تو میں نے گفتگو وہاں شروع اس سے کی کہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے گیتا کتنے حضرات نے پڑھی ہے؟ شریمد بھگوت گیتا ہندو مذہب کی مقدس کتاب ہے، اور ظاہر ہے ان کے مقدسات میں سے ہے، تو میں بھی اس کا بہت احترام کرتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ میں نے شرط لگائی تھی پوری کتاب گیتا شروع سے آخر تک
اس پوری گیتا کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے آپ میں سے جو موجود تھے؟ تقریباً 70 حضرات، 70 کچھ 72 ایسے ہی کچھ تعداد تھی. تو اس پورے مجمع میں سے 3 حضرات نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہم نے پڑھی ہے. اور میں نے پھر تاکید سے پوچھا کیا پوری پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جناب ہم نے پوری پڑھی. اور پھر سب بول پڑے کہ بھئی ہم میں سے 1-2 شلوک تو سبھی نے پڑھے ہیں لیکن پوری ظاہر سے بات ہے نہیں پڑھنے کا موقع ملا. پھر میں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے پوری گیتا 3 مرتبہ پڑھی ہے شروع سے آخر تک. اور یہ تو اس وقت کا میرا جواب تھا. اب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں نہیں بتا سکتا کتنی بار پڑھ چکا ہوں، کیونکہ خود اردو زبان میں گیتا کے کتنے ٹرانسلیشنز ہو چکے ہیں. شری کرشن جی کا بیان ہے نا گیتا، ان کی تعلیم ہے، ان کی تعلیم ہے. کس کو تعلیم دی، کہاں تعلیم دی، کس وقت تعلیم دی؟ تو یہ طے ہے کہ جب کوروں اور پانڈووں کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے تھے اور ارجن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ یہ جو سامنے جن سے ہم لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے اس میں کوئی ہمارا دادا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، یہ سب تو ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ ہے، کیسے ہم ان سے جنگ کریں؟ اور جیسے ہی ہمت ہارنے لگے کہ نہیں ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے چاہے ہمارا اقتدار رہے یا نہ رہے، وہیں پر ان کے عقیدے کے مطابق خدائی آواز وجود میں آئی. وہیں پر شری کرشن جی نے ایک اپدیش دیا، ایک پیغام دیا، ایک تعلیم دی اور تاکید و اصرار کے ساتھ کہ ہرگز اس خیال میں نہ آنا کہ یہ تمہارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں. تم یہ دیکھو کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. تم یہ دیکھو حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ظالم سے قتال کرنا، ظالم سے جنگ کرنا ضروری ہے. اور اس کے نتیجے میں یعنی میدان جنگ میں پوری گیتا کرشن جی نے ارجن صاحب کو تعلیم کی. اگر میدان جنگ میں، اور وہ بھی قتال اور جنگ کے لیے، یعنی مارو لڑو پیچھے نہ ہٹو، اگر اس کتاب کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے تو اور اس پر ٹیرورزم کا الزام نہیں آتا، تو قرآن مجید میں اگر یہ آیتیں موجود ہیں کہ جو لوگ قتال کر رہے ہیں ان سے قتال کرو جب تک کہ ظلم مٹ نہ جائے، تمہاری تلواریں نیاموں میں نہ جانے پائیں. تو یہاں آپ کو ٹیررزم نظر آتا ہے اور وہاں جہاد. وہی جو شری کرشن جی نے کہا تھا نا کہ تم یہ نہ دیکھو عزیز ہے، قریب ہے، خونی رشتہ دار ہے، یہ دیکھو وہ باطل پر ہے تو جہاد کرو. اسی کا نام ہے جہاد. جتنے آسمانی مذاہب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، آپ اللہ کہیے، ایشور کہیے، گاڈ کہیے، جس کی جو زبان ہو اپنے زبان میں پکارے، حقیقت تو ایک ہے. نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، بلکہ میں یہ عرض کرتا رہا ہوں اکثر، جو حقیقت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے نام اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. کی قسم اگر قرآن مجید میں دیا گیا جہاد اور قتال کا تصور انسانیت کے لیے روشن کر دیا جائے اور ترجمے میں تحریف نہ کی جائے، ترجمانی میں تحریف نہ کی جائے، اس حقیقت کو جوں کا توں بیان کر دیا جائے، تو اسلامی جہاد، قرآنی قتال وہ ہے جو اس کرۂ ارض کے تضادات کو اس انداز سے مٹائے گا کہ تضاد بھی باقی نہیں رہے گا، یکتائی بھی باقی، یکتائی کی تجلی بھی ہوگی اور یکجہتیاں پروان چڑھیں گی. یہ دنیا جنگ کا نہیں امن کا گہوارہ بن جائے گی. یہ دنیا
جنگ کا عرصہ نہیں بنے گی، عرصہ جنگ نہیں رہ جائے گی، پھر امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ یہ قرآنی تعلیمات۔ بہرحال درمیان میں بات آ گئی، چونکہ تضاد اور تصادم کے الفاظ بھی آ رہے تھے درمیان میں، اس لیے پھر یہ درمیان میں بات آ گئی۔ براہ راست صلب موضوع میں اگرچہ یہ بات نہیں تھی، صلب موضوع تو میں عرض کر رہا ہوں کہ راز قدرت اور حسین اس عنوان کے تحت ہم چاہتے یہ ہیں کہ توحید کے نفاذ کے نظام کو پہچان لیں۔ توحید کا نفاذ بھی ہونا ہے نا۔ یہ فقرہ خود بڑا سنگین ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن اور اکثر میرے دوست احباب مجھ پہ ترس کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اتنے مشکل موضوعات لے کے ممبر پہ نہ آیا کیجئے، مگر مجھے اس سے زیادہ مضبوط کوئی ممبر بھی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ جس ممبر کی نسبت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ممبر کی نسبت صاحب ممبر غدیر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس ممبر کی نسبت مکتب حسینی سے ہو، مدرسہ حسینی سے ہو، ذکر پاک حسین ابن علی سے ہو، اس ممبر سے زیادہ مضبوط و مستحکم اور بلند کوئی اور پلیٹ فارم ہو نہیں سکتا، جہاں سے سنگین سے سنگین بحثیں گزارش کی جائیں اور ذہن انسانی کی الجھنوں کو دور کیا جائے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں دلوں کو بھی سکون ملتا ہے، ذہنوں کو بھی سکون ملتا ہے، دل بھی روشن ہوتے ہیں، ذہن بھی روشن ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ راز قدرت اور حسین اس عنوان کے تحت جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ خود کئی ابعاد، کئی جہات، کئی ڈائمنشنز رکھتی ہے۔ ایک طرف سے تو یہ جڑی ہوئی ہے تعلیمیات، تعلیمی فلسفے اور فلسفہ علم سے، دونوں میں بھی ذرا فرق ہے، فلسفہ علم الگ ہے اور فلسفہ تعلیم الگ ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ضرور ہیں۔ حقیقت علم، راز قدرت کیسے منکشف ہو، کیسے معلوم ہو، اس کے اسرار، راز فارسی کلمہ ہے، عربی میں سر کہتے ہیں، پوشیدہ حقیقت، پوشیدہ بات، چھپی ہوئی بات۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کے پیچھے علم و آگہی کے بڑے بڑے عالم پوشیدہ ہیں۔ اس سے پہلے بھی غالباً میں یہ لفظ کہہ چکا ہوں۔ عزیزان گرامی، جن لوگوں کے ذہنوں میں جستجو ہے، جن لوگوں کے ذوق میں تعلیمی اور علمی ذوق ہے، جو کچھ جاننا چاہتے ہیں، جو جہل کی تاریکی میں جینا نہیں چاہتے، ان کے لیے، اور کون ہے جو جہل کی تاریکی میں جینا چاہتا ہو؟ کون ہے؟ اگر کوئی فرد ایسا ہو جس کے اندر علم حاصل کرنے کی للک نہ ہو، جس کو علم کے جمال کا ادراک اور احساس نہ ہو، جو علم حاصل کرنے کی طلب نہ رکھتا ہو، وہ بالیقین یہ سمجھ لے کہ انسانی حقیقت سے خارج ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے آپ میں سے کسی کو یہ لفظ برا نہیں لگے گا، ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو کچھ جاننے کا ذوق نہ ہوتا، علم سے محبت نہ ہوتی، تو مجلس حسین میں آتے ہی کیوں؟ راز قدرت کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے حسین۔ ایک فقرہ جامع سا کہہ کر آگے بڑھوں کہ یہ تو اندازہ ہو گیا آپ کو
کہ یہاں اس عالم میں حجاب اندر حجاب اندر حجاب اندر حجاب ہم جی رہے ہیں، روح حقیقت پر نہیں جانے کتنے نورانی اور ظلمانی پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں حقیقت کی طلب بھی ہمارے اندر رکھی گئی، اور ہماری فطرت میں جوہر محبت بھی ودیعت کیا گیا۔ سب سے بڑی عطا ہمیں دست قدرت کی ابتدائی عطا، سب سے پہلی عطا ہماری پاکیزہ فطرت کے اندر یہی جوہر محبت ہے۔ اب ایک بڑا سا ریفرنس دے کر اور ایک جامع سا جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں، اسی لیے عشق، محبت، اس کے تعلق سے افلاطون نے، بابائے فلسفہ، بابائے حکمت افلاطون نے ایک بات کہی تھی، اور آج تک وہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ لوگوں نے غلط تفسیریں کر کے اسے ریجیکٹ کرنا چاہا ہو، ریفیوٹ کرنا چاہا ہو، تردید کرنی چاہی ہو تو الگ بات ہے، لیکن صحیح تفسیر جب آپ اس کی کیجیے گا تو وہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ محبت یا عشق یہی دراصل، اسی کے اندر دراصل آگہی اور علم اور نالج کا بیج بویا ہوا ہے۔ اس لیے کہ محبت اور عشق کہتے ہیں حسن کو طلب کرنا، اور قبیح سے، قبح سے حسن کا امتیاز جب تک نہ ہوگا، حسن طلب کیسے کریں گے؟ حسن اور خیر کو طلب کرنا ہے عشق، محبت، یعنی حسن کو پہچانیں گے تب نہ طلب کریں گے۔ جتنا آپ محبت کو پروان چڑھائیں گے، عشق کو پروان چڑھائیں گے طلب خیر و طلب حسن میں، اتنا ہی آپ کے لیے راستہ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے وہ دو مصرے بھلا نہ دیجیے گا جو ابھی برجستہ ہو گئے تھے، یہ تبرک کے طور پہ لے جائیے گا۔ یہ میں کسی کی عطا سمجھتا ہوں کہ کلید باب شہر علم کیا ہے؟ محبت ہے، مودت ہے، ولا ہے۔ اور اسی لیے اس مدرسہ حسینی و مدرسہ قرآنی کی تعلیم کیا ہے؟ محبت، مودت، ولا۔ اور کس سے محبت، کس سے مودت، کس کی ولا واجب و فرض قرار دی گئی؟ وہ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ باب شہر علم تھا۔ یہ کسی موقع پہ عرض کر چکا ہوں، علی باب شہر علم ہیں، اس حدیث شریف میں اعلان کیا گیا، لیکن علی نہ ہو تو حسن باب شہر علم ہیں، حسن نہ ہو تو حسین باب شہر علم ہیں، زہرا بجائے خود باب شہر علم ہیں۔ تو جب باب شہر علم آپ کے سامنے ہے اور اس سے مودت و محبت کا درس آپ کو دیا گیا، فرض قرار دیا گیا، تو یہ یقین کر لیجئے کہ آپ کی قسمت میں پہلے سے کامیابی، نجات اور علم اور آگہی رکھ دی گئی ہے۔ علم، معرفت، آگہی آپ کا مقدر ہے، بشرطے کہ آپ محبت کی صحیح راہ پر آگے بڑھتے چلے جائیں، بشرطے کہ آپ محبت کی صحیح راہ پر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ بس تمہید ہی تمہید میں پوری مجلس ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، تمام ہو گیا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ راہیں ہمیں نظر آئیں گی۔ راز قدرت کہاں نہفتہ ہیں، کہاں پوشیدہ ہیں، کہاں سے منکشف ہو سکتے ہیں، ضرور سمجھ میں آئے گا۔ راز قدرت کا عنوان ایک طرف میں نے عرض کیا کہ ایپسٹیمولوجی اور فلسفی آف نالج سے متعلق ہے، دوسری طرف یہ عنوان ایک مذہبی موضوع سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ معجزہ۔ معجزہ، چونکہ میں معجزے کا قائل ہوں اور آپ میں سے ہر ایک قائل ہے، چاہے کھل کے اعتراف کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔
وہ میری بحث سے خارج ہیں افراد جن کا کوئی محل اعراب ہی نہیں ہے، جو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ معجزہ اور غیر معجزہ کیا ہوتا ہے، اور جو معجزات کی ہر معجزے کی مادی اور ظاہری تفسیر و تعویل کرنا چاہتے ہیں، وہ جو معجزات الہیہ کی اپنی سی تعویل کرنا چاہتے ہیں، وہ حقائق الہیہ کی تکذیب کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وقت آج تمام ہو چکا ہے، لیکن میں اس لیے یہ جملے کہہ کے آگے بڑھتا جا رہا ہوں تاکہ کل جہاں سے گفتگو شروع ہو تو بات مربوط رہے اور تسلسل برقرار رہے۔ تو دو باتیں یاد رکھیے، ایک طرف یہ عنوان حقیقت علم، فلسفہ علم سے جڑا ہوا ہے، ایک طرف یہ حقیقت اعجاز اور معجزات کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ جہاں جہاں ہمیں معجزے نظر آتے ہیں وہاں ٹھہر کر ہمیں الہی حقیقتوں کو درک و دریافت کرنے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر عرض کر دوں، چھوٹے چھوٹے فقروں میں بڑی بحثیں سمیٹ رہا ہوں، یہ ایک ایک فقرہ ایک ایک مجلس ہے، اسے تعلی نہ سمجھیے گا۔ کبھی کبھی عام طور پہ معجزہ کسے سمجھتے ہیں؟ مثلا چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو معجزہ ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ایک اشارے میں معجزہ ہے، بند دیوار میں در پیدا ہو گیا معجزہ ہے، بہتا ہوا دریا درمیان سے پھٹ گیا، صاف خشک زمین نکل آئی، اور جسے گزرنا تھا جب وہ گزر گیا تو پھر وہ دریا پہلی حالت میں آ گیا، اب جسے بہنا تھا وہ بہہ گیا۔ لوگ اس چیز کو، یہ سب برحق ہے نا، یہ سب مثالیں معجزہ ہی ہے، لیکن قول بھی معجزہ بن جاتا ہے، لفظوں کا مجموعہ بھی معجزہ بن جاتا ہے، قرآن معجزہ ہے، معجزہ قولی ہے۔ جس طرح لفظوں کا مجموعہ معجزہ بن جاتا ہے، اسی لیے اسی طرح سے بعض واقعات اور حوادث کا مجموعہ بھی معجزہ بن جاتا ہے۔ عام تاریخی سطحی مطالعہ کریں تو آپ کو ادراک نہیں ہوگا، لیکن زاویہ ذرا بدل کے دیکھیں تو کبھی کبھی کوئی واقعہ، کوئی سانحہ، کوئی حادثہ معجزہ ہوتا ہے، معجزہ۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، کربلا ایک سانحہ ہے، کربلا ایک واقعہ ہے، کربلا ایک المیہ ہے، لیکن یہ کربلا دست امامت کا معجزہ بھی ہے۔ کربلا برپا کر کے اور کربلا کا جہاد کر کے حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے حامل کسی منصب کے مالک تھے۔ اس نقطہ نظر سے کربلا کے جزیات دیکھیے، ہر موقع پر عام لوگوں کو عام سی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن تفصیلات و جزیات پر نظر ڈالیے تو ہرگز عام سی کیفیت نظر نہیں آتی۔ چاہے وہ مدینے سے نکلتے ہوئے جناب ام سلمہ کو کربلا کی خاک اٹھا کے دینا ہو، اب یہ عام کیفیت نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ سرکار سید الشہداء کا معجزہ ہے۔ میں لفظ معجزہ عرض کر رہا ہوں، بہت سے حضرات اپنے نقطہ نظر سے اسے کرامت کہیں گے، لیکن معجزہ ہے، دست امامت کا معجزہ۔ اور چاہے کربلا کا انتخاب ہو، آقا حسین مدینے سے چلے، مکے پہنچے، مکے میں کچھ توقف کیا، اور اس کے بعد جب تمام خلقت، تمام آئے ہوئے اطراف و اکناف عالم سے لوگ احرام باندھ رہے تھے،
تو 8 ذی الحجہ کو حسین احرام کھول رہے تھے اور آقا نے حج کو عمرے سے بدلا اور کربلا کی راہ لی۔ معلوم تھا کہ منی میں گوسفند ذبح کیے جاتے ہیں، منی میں جو قربانی اب دی جاتی ہے وہ جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ حسین کو تو اکبر کی قربانی پیش کرنی تھی، حسین کو تو قاسم کی قربانی پیش کرنی تھی، حسین کو اون و محمد کی قربانی پیش کرنی تھی۔ اس لیے حسین کے لیے منی کی قربان گاہ نہیں تھی، کربلا کی قربان گاہ تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا حسین کے لیے منی نہیں، یہ منزل کافی نہ تھی، یہ قربان گاہ کافی نہ تھی، کربلا جانا تھا۔ ورنہ میں اس میں کربلا سے متعلق بحث کرتا کہ کربلا کے معنی کیا ہیں۔ یہ کس لفظ، یہ اسم، یہ نام اس سرزمین کا بہت پرانا ہے، بابلی زبانوں میں سے چلا آ رہا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، اور اس کے مختلف معانی مورخین نے لکھے ہیں اور جید و محقق مورخین نے لکھے ہیں، لیکن ان معانی میں سے ایک معنی جو اس وقت عرض کروں، کربلا کے معنی بھی حرم الہی کے ہیں۔ تو گویا حسین ایک حرم الہی سے دوسرے حرم الہی تک سفر کر رہے تھے۔ آقا حسین کربلا پہنچے، جیسے وہاں غیر معمولی کیفیت تھی ویسے یہاں غیر معمولی کیفیت ہے۔ ظاہر بین مورخ کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حکم نامہ آیا حر کے پاس کہ بس جیسے ہی میرا یہ حکم ملے حسین پر راستہ روک دو اور کوشش کرو کہ کسی بے آب و گیاہ سرزمین پر اتر پڑیں، لیکن جزئیات میں جب جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ حر روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر آقا حسین آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ بھلا دنیا کے کسی فرد میں یہ طاقت ہے کہ کسی الہی قوت کو روک سکے؟ حسین الہی قوت و قدرت کا امانت دار حسین، اسے کون روک سکتا تھا؟ کون روک سکتا تھا؟ جو مشن ہے، جو مہم ہے وہ پوری ہو کے رہے گی، وہ روکنے کی کوشش کرتا رہا، حسین آگے بڑھتے رہے، یہاں تک ایک منزل آئی جب چلتے چلتے راہوار رک گیا۔ جیسے ہی گھوڑا روکا آقا حسین نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوشش کی گھوڑا اور آگے بڑھے، اب گھوڑا نہیں بڑھا۔ اب بعض حضرات جزئیات میں اور کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں، ممکن ہے ایسا بھی ہوا ہو کہ آقا نے گھوڑے بدلے، سواری کے گھوڑے بدلے، جس گھوڑے پر سوار ہوئے اب کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا، تو آقا نے کہا بلاؤ آس پاس رہنے والوں کو بلاؤ، پوچھو یہ کون سی جگہ ہے۔ آقا کے لیے یہ جگہ اجنبی نہیں ہے، جو ام سلمہ کو دکھا چکے ہوں کہ میری قتل گاہ کہاں ہے، وہ کس لیے پوچھیں گے یہ کون سی جگہ ہے؟ دیکھیے راز قدرت، اسرار علم الہی، انہیں اپنے لیے نہیں پوچھنا تھا، تاریخ کو گواہ کرنا تھا، کچھ بیان دے کر مرقوم فرمانا تھا، مورخین کے قلم کے لیے مواد فراہم کر رہے تھے، لوگوں کو بلائے نوا، کسی نے کہا غاضریہ، کسی نے کہا شط فرات، آپ نے کہا کوئی اور بھی نام ہے، کہا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، آپ نے فرمایا بس ہماری منزل آ گئی، عباس سواریوں کو اتارو خیمے برپا کرو، اکبر خیمے برپا کرو۔ سامنے نہر بہ رہی تھی، ساحل پر چاہا کہ خیمے لگائیں، اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد کے لشکریوں نے روکنا چاہا، زہیر قین آستینیں الٹ کے غضبناک انداز میں آقا کے پاس آئے، آقا اجازت دیجئے، ان کی مجال ہے کہ ہمیں خیمے برپا کرنے سے روکیں۔ آقا نے جو یہ دیکھا منظر تو
پہلے تو زہیر کو سمجھایا اور پھر کہتے ہیں کہ فوراً آپ کو خیال آیا اگر عباس نے کہیں اس موقع پر زہیر کا ساتھ دیا تو منصوبہ جہاد بدل جائے گا، اس لیے آئے بی بی جناب زینب کے پاس، بہن زینب عباس کو بلا کے ذرا تم سمجھا دو، اجرکم علی اللہ، بہن زینب تم عباس کو سمجھا دو کہ ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے، اور آ کر اپنے تمام اصحاب و انصار کے سامنے بلند آواز سے کہا ہم کبھی جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ باتیں بہت تیزی سے ہو رہی ہوں گی نا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی خیمے لگے نہیں ہیں، ابھی لگانے کے لیے جگہ تجویز کی جا رہی ہے، ابھی لگانے کا اہتمام ہو رہا ہے، یعنی ابھی بی بی عماری میں ہے اور نیچے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور بس اس فقرے پہ گفتگو آج تمام کر رہا ہوں کہ سوچو کون سے اسرار قدرت نہفتہ تھے اور کس طرح کب کب کون سا راز منکشف ہوتا ہے۔ جب بالآخر عباس نے جا کے کہا خزادی شہزادی بی بی زینب تشریف لائیں، عباس نے سہارا دیا ہوگا نا، سہارا دے کے اب جب محمل سے زمین پر قدم رکھا ہے، ایک ہوا چلی، کربلا کا غبار اڑا، مشام مبارک زینب تک پہنچا، ایک آہ کی اور غش کھا کے گر گئی۔ زینب نے کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا اور غبار کی نکھت جو مشام تک پہنچی، آقا حسین آئے، چہرے پہ پانی چھڑکا، بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا تمہارے لہو کی خوشبو آ رہی۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔